الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی قرآن پاک کی جو 2 آیتیں تلاوت کی گئی، یہ سورہ انفال کی دوسری اور تیسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور حقیقی ایمان والوں کی 5 صفات، ان کی 5 عادتوں کا ان 2 آیتوں کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان حقیقی اور ایمان کامل وہ شخص پا لیتا ہے جس کے اندر یہ 5 علامتیں ہوں، یہ 5 چیزیں ہوں، اور ان 5 چیزوں کا تعلق اکثر کا تعلق عمل سے ہے، کرنے سے ہے، صرف ان علامات اور ان خصائل و خصوصیات کے زبانی دعوے سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ حقیقت میں ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں، خوف کھا جائیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی ذات و صفات، اس کی قدرت، اس کی قہاریت اور اس کی خلقت، اس کی کاریگری، اس کے جزا و سزا دینے کی قدرت، ان تمام چیزوں کا جب تذکرہ کیا جائے، وہ ذکر سامنے آ جائے، اللہ کی ذات و صفات کا، اللہ کی بناوٹ اور ان کی مخلوقات اور کاریگری کا، اور خدا کے انعام اور اس کے عذاب کا جب تذکرہ آ جائے تو دلوں کے اوپر خوف طاری ہو جائے، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ایسا استحضار ہو کہ دل لرز جائے، خوف طاری ہو جائے، آدمی کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور پھر وہ اللہ کی طرف جھکنے والا بن جائے اس عظمت اور خوف کے نتیجے میں۔ یہ پہلی صفت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کے وقت، اس کی قدرتوں کے تذکرے کے وقت دل کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، تو یہ پہلی علامت ہے اس بات کی کہ وہ صاحب دل بندہ ایمان والا ہے، کامل ایمان والا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہ دوسری علامت ہے اور دوسری صفت ہے جو اگر کسی بندے کے اندر پائی جا رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عند اللہ کامل ایمان والا ہے، اس کو ایمان کامل ملا ہوا ہے۔ اس دوسری خصلت اور دوسری چیز کا تعلق من وجہ دل سے بھی ہے اور اعضائے ظاہرہ سے بھی ہے۔ دل سے اس معنی کر کہ جب اللہ کی آیات و احکام سامنے آئے تو اولاً دل ان پر
ایمان رکھتا ہے، ان پر یقین کرتا ہے، اور جو احکام بڑھتے جائیں گے اور سب پر یقین بڑھاتا چلا جائے گا، اس طرح اس کا ایمان حقیقت میں بڑھتا جائے گا۔ اور اس کا تعلق اعضائے ظاہرہ سے بھی ہے، ظاہری بدن کے حصوں سے بھی ہے، کہ اللہ کی آیتوں میں جو عمل ہو، جس حکم کا تقاضا ہو، اور وہ بدن کے جس عضو سے کرنے کا ہو، بندہ اپنے عضو کو اس حکم کی بجاوری میں لگا دے، اس حکم کو بجا لائے، اس پر عمل کر دے۔ کوئی بھی ایسا حکم جو اللہ کی طرف سے آئے، یہ نہ ہو کہ وہ بندے کی طرف سے عملی پیش رفت نہ ہو، عملی اقدام نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عملی پیش رفت ہو جائے تو یہ ایمان کامل کی نشانی اور پہچان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان صفات کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ ان کا جب اللہ کی طرف سے اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا تھا، عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا، اللہ کی عظمت و بڑائی کا بیان لیے ہوئے جب کوئی وحی اترتی تھی، قیامت کے مناظر اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، صحابہ کے اوپر بے چینی طاری ہو جاتی تھی، خوف کھا جاتے تھے، ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہ کی قدرت کے آگے اپنی بے بسی اور اپنی لاچاری اور عاجزی اور کمزوری کو دیکھ کر خوف بڑھتا چلا جاتا تھا۔ صحابہ کرام اس معیار پر اعلیٰ ترین طور پر فائز تھے۔ اسی طریقے سے وحی جوں اترتی تھی، احکام جیسے جیسے ان کے سامنے آتے تھے، ان کا ایمان بھی بڑھتا رہتا تھا۔ ہر لمحہ، ہر آنے والے لمحے میں پچھلے کے مقابلے میں ان کا ایمان زیادہ مستحکم، مضبوط ہوتا تھا، اس کے اندر اضافہ وہ محسوس کرتے تھے۔ آج ایک آیت اتری، اس پر ایمان و یقین لائے، اس کو یاد کیا، اس کو اپنی نسلوں کو پڑھایا، یاد کرایا، اور جو عمل اس سے نکلتا تھا عملی طور پر فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قرآنی معلومات اور ان کے قرآن پر عمل میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کے علم اور عمل کی مقدار یکساں اور برابر تھی۔ جتنا علم تھا سب پر پورے طور پر مکمل عمل تھا۔ یہی حال صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام تک تھا، اور ہر زمانے کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، اللہ تعالیٰ کے صالح اور مقرب بندوں کا یہی حال رہتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ مقرب، صالح اور نیک بنتے ہیں۔ لیکن صحابہ اس پورے معاملے کے اندر سر فہرست ہیں، عجیب و غریب مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طور پر ان کو اس سرزمین کے اوپر پیدا فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور آپ کی تعلیم کی برکت سے بے مثال اور قابل نمونہ ان کی تربیت فرمائی ہے۔ صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب کبھی لمبا وقفہ ہو جاتا تھا ایک وحی کے بعد اگلی وحی کے اترنے میں، تو ان کو انتظار رہتا تھا، شوق لگا رہتا تھا کہ کب پھر کوئی خدا کی طرف سے کوئی حکم آئے، جلدی سے ہم اس پر بھی عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ ایمان کے کمال اور حقیقی ایمان کا مزہ چکھے ہوئے لوگ تھے۔ قرآن نے اس آیت کے اندر ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت تک کے لیے ان صحابہ کے شوق، ان کے طلب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ اور ایک معیار دے دیا کہ یہ 5 علامتیں، یہ 5 چیزیں جن کے اندر پائی جائے تو وہ یوں سمجھو کہ ایمان کی حقیقت کو پا گیا اور وہ بندہ کامل مومن ہو گیا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز کہ جب اللہ، اس کی قدرت کا، اس کی جزا و سزا، اس کی عذاب، اس کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ ہو تو دل لرزے اور خوف کھائے، عقل کے اندر نہ رہے، اپنی مادی وسائل اور مال و دولت کی کثرت اور اس کی بہتات میں دل پھنسا ہوا نہ رہے، اللہ کی عظمت اس سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ جب بھی اللہ کا کسی بھی حیثیت سے تذکرہ آئے تو دل اس کی عظمت سے خوف کھا جائے، لرز جائے۔ یہ ایمان کامل کی پہلی نشانی ہے۔
اور دوسری نشانی کہ جب کوئی حکم اور اس کی اللہ کی آیت آتی چلی جائے، ایمان بڑھتا جائے اور اس آیت کے تقاضے پر عمل بڑھتا چلا جائے۔ صحابہ کرام اس کے اعلیٰ ترین مصداق تھے۔ آج ہم سب لوگ ان آیتوں کو پڑھ کر اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلبی اور عملی حالات کا جائزہ لیں۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے زمین کے حالات اور ماحول کے اندر اللہ کی قدرت کا جو عجیب و غریب ہر آن مظاہرہ ہو رہا ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد دہانی کرانے والا پورا کارخانہ عالم سجا ہوا ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اس آیت میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی لفظ اللہ بولے، کوئی سبحان اللہ اور الحمدللہ بولے تب ہمارے اوپر خوف طاری ہو۔ پورا کارخانہ عالم اور اپنے خود ذات کے اندر مختلف قسم کے تغیرات۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے انتہائی لاچار و بے بس، پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر توانائی اور طاقت آ جاتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت اور اس کے تذکرے کا مظہر ہے۔ اور پھر وقت چلتے عمر گزری، بیماریاں آئی، انسان کے بہت سے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، پھر لاچار و مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خدا کی قدرت کا مظہر ہو رہا ہے کہ وہ خود پھر اپنی قدرت سے اس کے اندر سے طاقت سلب کر رہا ہے۔ کان سننا چھوڑ دیتا ہے، آنکھوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، بدن کے مختلف اعضاء جن کا جو کام تھا ان کا کام یا تو کمزور ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب حالات و کیفیات اللہ کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو یاد کرا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بس اور اختیار کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اپنے بس اور اختیار میں کچھ ہوتا تو کم از کم ہم سب لوگ اپنے جسم کو لاغر اور کمزور نہ ہونے دیتے، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اپنی آخری سانس تک اپنے مکمل کنٹرول میں رکھ کر مکمل جس عضو کا جو کام تھا وہی کام اس سے لیتے رہتے، اس کو اس کام کرنے کے لائق باقی رکھتے۔ لیکن دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے۔ بادشاہوں کے پاس ملکوں کی بادشاہت ہوتی ہے، خزانے ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، لیکن جب خدا کی طاقت ان کے جسموں کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہے تو اپنے تمام طاقتوں اور حکومت کی تمام اسباب و وسائل کے پر حاوی ہونے کے باوجود بھی اپنا کوئی عضو جو من جانب اللہ کمزور کر دیا جائے، بیمار کر دیا جائے تو اس کو اپنی اصلی حالت پر بحال نہیں کر پاتے۔ تو الغرض پورا کارخانہ عالم، ہمارے جسموں کے اتار چڑھاؤ، رات و دن کا آنا جانا، یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ان چیزوں پر غور کر کر کے انسان کے اوپر ہر وقت اس کی عظمت کا ایک خوف، دل کے اوپر ایک لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو انسان خدا فراموشی کی زندگی نہیں گزارے گا، خدا کی حکم عدولی نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ میں نے کہا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سب کا تعلق عمل سے ہے۔ یہ قول اور کہنے والی چیز نہیں ہے کہ ہاں ہم ان چیزوں اور حالات پر غور کرتے ہیں تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی ظاہری نشانی کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی سے بچنا، خدا کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو واقعی دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خوف ہے، دل کے اندر لرزاں اور حرکت طاری ہے۔ ورنہ اگر بدعملی اور خدا فراموشی اور نافرمانی کی زندگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تذکرہ، اس کی قدرت کے مظاہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دن و رات ہم ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن خدا کا خوف دل کے اندر بیٹھ نہیں پا رہا ہے۔ دل ایسا پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، ایسی سنگدلی ہمارے اندر ہے کہ جو ہمارا اصل خالق ہے، مالک ہے، ہمارا اصل محسن ہے، اسی کا خوف اور ڈر اور اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھ نہیں پا رہی ہے۔ یہ بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ اور دوسری علامت کہ جب اللہ کا کوئی حکم اس کی آیت کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے کوئی نیا حکم معلوم ہو تو فوراً اس پر ایمان بڑھے، اور صرف زبان سے یہاں بھی نہیں کہ ہاں ہمارا اس پر ایمان ہے، عملی چیز ہے، اس حکم پر عمل کر کے دکھلانا، یہ علامت ہے ایمان کامل کی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان کامل والوں کی تیسری علامت ہے کہ وہ اپنے حالات، مسائل اور معاملات اور ضروریات میں
اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کی ہدایت کے مطابق دنیا کا جو جائز عمل کام انجام دینا ہو، انجام دینے کے لیے وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اس سبب سے نتیجہ برآمد ہونے میں اس وسیلے پر ذرہ برابر ان کو اعتماد اور ان کی نگاہ نہیں ہوتی۔ سب کچھ اختیار کر لینے کے بعد، جائز وسیلوں اور اسباب کو اختیار کے بعد، نتیجہ صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے۔ تو اگر دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، احکام الہی آتے رہیں، ان پر ایمان اور عمل بڑھتا چلا جائے، تو آٹومیٹک انسان کے توکل کی کیفیت اور صفت حاصل ہو جائے۔ اور جب پہلی دو صفتوں میں انسان ناکام رہے گا تو توکل بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر اللہ پر اعتماد اور توکل کا بھی حد درجہ فقدان ہے۔ زبان سے کہا تو جاتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر یہ جو چیزیں ہیں زبان سے کہنے کی نہیں ہیں، عمل کی ہیں۔ عملی اعتبار سے اعتماد اور توکل سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں صرف وسائل و اسباب پر اس درجہ ٹکی ہوئی ہیں کہ گویا ہم یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہی اصل میں منتج ہیں، وہی نتیجہ لانے والی ہیں، وہی ہمارے پاس خیر اور شر، اچھائی اور بھلائی اور لانے والی ہیں، وہی برائیاں ہم سے دور کرنے والی اور لانے والی ہیں۔ یہ سب کچھ ہم اپنے عمل سے اور طرز عمل سے ایسا مشاہدہ کرا رہے ہیں، ایسا اپنا طرز عمل پیش کر رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسباب کو اسباب کے درجے میں نہیں بلکہ تاثیر کے درجے میں ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ ہم جس چیز کو اختیار کر رہے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے، تو اسی چیز کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہمیں وہ مقصد حاصل کرا دے۔ یہ ایمان کے بہت ہی زبردست خلاف ہے۔ ایمان کامل کا ایک اہم وصف ہے اللہ پر اعتماد اور توکل۔ سب کچھ اسباب اور نتیجہ اختیار کرنے کے بعد انسان کی نگاہ اب صرف اللہ پر ہوتی ہے۔ اگر اس کو نتیجہ خیر کا حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر نتیجہ اس کی امید کے مطابق نہیں حاصل ہوتا ہے تو وہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہے، کوستا نہیں ہے، چیختا چلاتا نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی وہ اللہ پر کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے سبب اختیار کیا تھا اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں تھی، اس کو ہمیں استعمال کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ اللہ رب ذوالجلال کا تھا، اس کا فیصلہ نہیں ہوا اس لیے مجھے خیر حاصل نہیں ہو سکی، یا اس کا فیصلہ ہوا اس لیے مجھے فلاں شر اور فلاں مضرت اور برائی لاحق ہو گئی۔ انسان یہاں بھی خدا کے فیصلے کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اگر کوئی مضرت اور نقصان لاحق ہو جاتا ہے تو اس کو من جانب اللہ سمجھتا ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس میدان کے اندر، توکل والے معاملے کے اندر ہم قدم قدم پر پھسلتے ہیں، قدم قدم پر پھسلتے ہیں، اور نقصانات کے موقع پر ہمارا رد عمل اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ فلاں نقصان کا لانے والا صرف وہی ذمہ دار ہے، گویا وہاں ہم اللہ کی قدرت کو نعوذ باللہ شاید بانجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت خطرے کی علامت ہے۔ یہ روزانہ کے 24 گھنٹوں میں گھر کے مختلف نظام العمل کے اندر، کاروباری زندگی کے اندر روز مرہ کسی نہ کسی سے پیش آتا ہے کوئی نقصان، کوئی طبیعت کے خلاف کام، پوری آفت سامنے کسی ماتحت اور کمزور پر آتی ہے۔ اللہ کی دست قدرت اور اس کے قادر مطلق ذات کی عظمت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، توکل کے خلاف ہے، اور کامل توکل کے بغیر ایمان والوں کو کامل ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک کامل توکل حاصل نہیں ہوگا اللہ کی نصرت و حمایت اور اس کی صحیح عظمت و تقدس دل کے اندر نہیں بیٹھ پائے گا۔ زبان سے کہتے رہیں، زبان سے کہنے والے یہ اعمال نہیں ہیں، عمل کرنے والے دین اور دین کے احکام ہیں۔ وعلیٰ ربہم یتوکلون، ایمان کامل اور پختہ ایمان والوں کی ایک تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے ہر خیر اور شر سب میں وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن نے یتوکلون علی ربہم نے یہ کہا ہے، جو لوگ عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں عربی کلمات کے تقدیم و تاخیر، کسی کلمے کو آگے پیچھے کرنے کی حکمتوں اور باریکیوں کو۔ عربی زبان نہایت ہی صاف ستھری پاکیزہ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے آگے پیچھے کرنے میں بڑی معنویت
اور بڑی گہرائی رکھتی ہے۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، عَلَىٰ رَبِّهِمْ کو بعد میں لا سکتے تھے، تب بھی مطلب صحیح ہوتا، لیکن عَلَىٰ رَبِّهِمْ پہلے لایا گیا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے، غیر اللہ کی طرف ادنا رائی کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت توکل کی ایمان والوں سے مطلوب ہے، اور یہ کیفیت جب حاصل ہوگی تبھی ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم کامل ایمان والے ہیں، اور ان اللہ کامل ایمان والوں کے لیے جو اعزاز اور درجات تیار کیے گئے ہیں اس کے تب ہم مستحق بنیں گے۔ آگے آیت کے اندر اللہ نے اس کا اعلان بھی فرمایا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان کامل والوں کی ایک تیسری خوبی اور ایک عادت اور خصلت ہے جو ان کے اندر ہوگی، تب وہ کامل مومن ہوں گے کہ وہ بھروسہ اپنے امور اور معاملات میں صرف اللہ پر کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی کاروباری زندگی کے اندر، گھریلو زندگیوں کے اندر، روزمرہ کے نظام العمل کے اندر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، توکل کو ہر وقت اپنے اوپر ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر تم اللہ پر اس کی ذات کے شایان شان جیسا توکل کا حق ہے کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے کہ صبح وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، نہ کوئی مقام رزق کا پتہ ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی اسباب، خالی پیٹ نکل گئے، اور شام کو جب اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو ہر پرندہ سکم سیر ہوتا ہے، کوئی خالی پیٹ نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس کارخانہ ہے، نہ وسائل ہے، نہ اسباب ہے، ان کے پاس اگر ہے تو صرف ایک چیز ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل اعتماد۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو بھی یہی کیفیت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی اسی طرح رزق پہنچانے لگے۔ اور امت میں جن افراد نے اس طرح کا توکل اللہ کی ذات پر کیا ہے، اللہ نے تاریخ گواہ ہے کہ ان کو اپنے فضل سے اس طریقے سے خلاف امید اور خلاف گمان نوازا بھی ہے۔ آگے چوتھی چیز الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان کامل والوں کی چوتھی صفت کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو کبھی پامال نہیں ہونے دیتے، کبھی پست ہونے نہیں دیتے، ہمیشہ اس کو کھڑی درست رکھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، نماز کو روزانہ ان کے اوقات کے اوپر خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ اور تمام ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ ایمان کامل والے۔ اقامت صلاۃ أن يداومون على الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ جب چاہا پڑھ لیا جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا پڑھا جب چاہا چھوڑ دیا، کبھی 2 وقت پڑھی کبھی 3 وقت پڑھی، کبھی کچھ نہیں پڑھی کبھی 5 وقت پڑھ لی، یہ نماز رب چاہی نہیں ہوئی، یہ من چاہی نماز ہوئی۔ ہمارا من چاہا تو آ گیا، رب چاہی نماز تو یہ ہے کہ رب کا اعلان، منادی جب اعلان کر دے فوراً اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کی آواز پر آ جانا ہے۔ اللہ کے بڑائی کے اعلان پر ہم نہیں آ پاتے، یہ کس قدر محرومی کی بات ہے، کس قدر بدبختی کی بات ہے۔ اور اقامت صلاۃ نہ ہونے کے نتیجے میں نہ معلوم کتنے قسم کے وبال اور گناہوں کی عذاب کی جو وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھگت بھی رہے ہیں۔ رزق کی بے برکتی عام کر دی جاتی ہے، بے نمازی کے ارد گرد 40 گھروں سے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج جب کہ گھر گھر کے اندر نمازیوں کی بہتات ہے، لوگ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے کس بنیاد پر منتظر ہیں؟ جو اصل بنیاد تھی اقامت صلاۃ، جو ایمان کامل کی پہچان ہے، جو دین کا ایمان کے بعد سب سے اصلی اور مضبوط ستون ہے، اسی کے قیام پر، اسی کی بقا پر پورے دین کی بقا کا انحصار ہے۔ جب یہی باقی نہیں رہے گا تو دین کے دوسرے احکام کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ اور پھر کس بنیاد پر ہم اپنے مومن ہونے کا فخر کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی امیدواری اقامت صلاۃ پر ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان کامل والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہیں، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ من چاہی نہیں، رب چاہی نماز اللہ کی یہاں مطلوب ہے، اور وہی نماز والے حقیقت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس پوری آیت کے اندر
بہت سے احکام اور بہت سے کام بتلائے گئے ہیں جن کی بنا پر ایمان والوں کو اللہ کے ہاں حقیقی فلاح ملے گی۔ فلاح، آخرت کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ عام طور سے فلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کامیابی، دنیا کی کامیابی فلاح نہیں ہے۔ فلاح وہ کامیابی ہے کہ جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہاتھ سے جاتی نہیں ہے، اور پھر اس کامیابی کے بعد انسان مشقت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ فلاح صرف جنت کے اندر حاصل ہوگی۔ یہ جنت کی شکل میں جو کامیابی ملے گی وہ فلاح ہے۔ دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں، وہ آج ہیں کل ہاتھوں سے چھین جائیں گی۔ کامیابی کے سامان سامنے پڑے رہیں گے، ہمارے اعضاء کمزور کر دیے جائیں گے، ہم ان سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ہماری روح قبض کر لی جائے گی، کامیابی کے سامان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لیکن جنت کی جب کامیابی کامل ایمان والوں کو حاصل ہو جائے گی تو وہ حقیقت میں فلاح ہے، جو حاصل ہونے کے بعد چھینی نہیں جائے گی، اور مل جانے کے بعد پھر بندہ مومن کو کبھی کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا ہر منچاہا، اس کی ہر منچاہی خواہش سب پوری ہوگی صرف جنت کے اندر۔ یہ فانی دنیا یہ رب چاہی زندگی گزارنے کی جگہ ہے، اور رب چاہی زندگی گزارنے پر پھر جنت میں من چاہی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں چیز جو ایمان کامل والوں کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ ہو تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، صرف اپنی ذات پر نہیں کرتے، اپنی ضروریات پر نہیں کرتے۔ اگر زکوٰۃ کا نصاب بن رہا ہے تو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور ضرورت کے مواقع کے اوپر بھی راہ خدا میں نفلی صدقات اور عطیات بھی نکالتے ہیں۔ یہ ایمان کامل والوں کا کام ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ ان کے پاس روپیے دولت دھن دولت جو کچھ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے اس کی ہدایت کے مطابق بندہ جب خرچ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو کچھ بھی نہ دے تو کوئی سوال کرنے کا حق نہیں تھا، ان کا مال تھا، اس نے جہاں جہاں خرچ کرا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی بندوں کو نوازتے ہیں، اجر و ثواب دیتے ہیں 10 گنا اور 700 گنا تک، اور اخلاص کے مطابق اس سے بھی نہ معلوم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا ثواب اور بدلہ عنایت فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بندہ جب راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اوپر مسلط رہتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو اس کے خرچ کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور بندہ اگر ضرورت کے موقع پر روک رکھ لیتا ہے، نہیں خرچ کرتا ہے، تو دوسرا فرشتہ بھی مسلط رہتا ہے، وہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال پر ہلاکت کو مسلط فرما۔ اس لیے ایمان والوں، کامل ایمان والوں کا ایک وصف اور ان کا ایک طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے پاس جو خدا کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے ضرورت کے مواقع کے اوپر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، آگے اللہ تعالیٰ پھر تاکید فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ، یہ 5 کام جن کے اندر ہیں، یہی لوگ واقعی ایمان والے ہیں۔ بالکل یقین ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے ایمان والے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے مظاہر اور اس کے ذکر کے وقت دل کے اندر خوف رکھتے ہیں، آیتیں اور احکام آتے ہیں تو اس پر ان کا ایمان بڑھتا ہے، عمل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ ہی پر صرف اعتماد کرتے ہیں اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی حقیقی مومن ہیں، ان کے مومن ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ سند ہے، یہ گارنٹی اور سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ 5 کام کرنے والے واقعی مومن ہیں۔ کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اونچے اونچے درجات ہیں، جنت میں عالی مقامات ہیں ان کے لیے، ومغفرۃ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے گناہوں کی معافی ہے۔ ان کے ان اعمال کی بدولت انسان ہونے کی بنا پر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے چلے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، دنیا میں بھی عزت کی روزی حاصل کریں گے، اور آخرت کی روزی تو ہے ہی ہمیشہ ہمیش کی، اور جنت کی روزی عزت کی روزی۔ تو یہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 5 خوبیاں بیان فرمائی ہیں، 5 کام بیان فرمائے ہیں
ہم سب کو بھی ضرورت ہے مغفرت کی، دنیا اور آخرت میں عزت کی روزی کی، اللہ کے ہاں اونچے مقام اور درجات حاصل کرنے کی۔ اس لیے اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں، ہمارے دل کی اور ایمان کی کیفیت کیا ہے، توکل، نماز اور انفاق، یہ سب کیا ہیں، کس معیار کے ہیں۔ اگر اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہے تو اپنا محاسبہ کر کے ان پانچوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل اور توفیق سے اس آیت کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے